السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے یہ میں سورۃ البقرہ سٹارٹ کروں گی۔ بیان القرآن جو ڈاکٹر اسرار احمد کی بک ہے، اس میں ان کے لیکچرز ہیں جو کہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح ریٹن فارم میں ہیں۔ تو سورۃ البقرہ لانگسٹ سورہ آف دا قرآن ہے، اور اس کو کرنے میں پرابلی مینی منتھ، کافی سارے مہینے لگیں گے، بیکاز میں ہر روز ایک یا دو آیتیں ہی کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کروائیں اور ہمیں اس کی سمجھ آئے اور ہم اس پہ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہے میں اس کی پہلی دو آیتیں کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی رائے پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، یعنی کہ وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اس لیے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید میں 114 میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ قاف، سورہ قلم و سورۃ صاد کا آغاز ایک ایک حرف سے ہوتا ہے۔ حامیم، طٰہٰ اور یاسین دو دو الفاظ سے شروع ہوتی ہیں حروف سے۔ الف لام میم، الف لام را تین تین حروف میں ہے جو کئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ الف لام میم صاد، الف لام میم را چار چار حروف ہیں۔ حروف مقطعات میں زیادہ سے زیادہ 5 حروف یکجا ہو کر آئے ہیں، چنانچہ کاف، ہا، یا، عین، صاد سورہ مریم کے آغاز میں ہیں، اور ہا، میم، عین، سین، قاف سورہ شورى کے آغاز میں آتے ہیں۔ ان کے بارے میں اس وقت مجھے اسے زائد کچھ عرض نہیں کرنا، یہ اپنے مفصل درس قرآن میں نے ان کی تفصیل پر بحثیں کی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 2۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد یہ ان کا سارا لیکچر ہے اور وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آیت کے ایک ٹکڑے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اس ٹکڑے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی روح سے یہ وہ کتاب موعود ہے جس کی خبر دی گئی ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کو ہمیں کتاب دیں گے، تو اس کی خبر پہلے سے ہی دی جا چکی تھی یہود اور نصارہ کو۔ یہ گویا حوالہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف جو تورات میں موجود تھی۔ آج بھی کتاب مقدس کی کتاب استثنا یعنی کہ ڈیوٹرانومی کی 18ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی کہے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا اور آپ اس کو پڑھ کر سناتے تھے، تو یہ اس آیت کی تصدیق ہے جو ان کی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں۔ آگے چل کر سورہ اعراف میں ہم اسے تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ کتاب موعود ہے کہ جو نازل کر دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی، حتمی اور اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جو کتابیں آسمانی کہلاتی ہیں ان کے اندر یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں، انسانی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ، جبکہ دوسرے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مکمل جملہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا۔ وقاء یقی کا مفہوم ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقویٰ کے معنی ہے خود بچنا، یعنی کج روی سے بچنا، غلط روی سے بچنا، افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ اخلاقی حص موجود ہوتی ہے اور وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطبین ہیں، گویا کہ جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے کہلوایا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، میں ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ آیت زیر جس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب موجود ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش ہو۔
یہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھیے تعویل خاص کا معاملہ آ جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس کی محنت کا نتیجہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرت ابو بکر، عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ جیسے نفوس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان کے کیا اوصاف ہیں۔ تو یہ تھی پہلی 2 آیتیں، انشاءاللہ کل آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔